اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ السلام میں آج یہ 9واں درس ہے، جس میں آپ نے انسانوں پر ان کے شکم کا کیا حق ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے شکم کا تم پر حق یہ ہے کہ اسے قلیل و کثیر حرام کا ظرف نہ بناؤ، بلکہ حلال میں سے بھی اسے اس کے اندازے کے مطابق دو، اور اسے تقویت کی حد سے نکال کر پرخوری اور بے مروتی کی حد تک نہ پہنچاؤ، اور جب وہ بھوک و پیاس میں مبتلا ہو تو اسے قابو میں رکھو، کیونکہ شکم پوری اور سستی اور کسالت کا باعث ہوتی ہے، اور ہر نیک اور مستحسن کام کی انجام دہی سے باز رہتی ہے، اور جو مشروب اپنے پینے والے کو مست کر دے وہ اس کی سبکی نادانی اور بے مروتی کا سبب ہوتا ہے۔ اس کی تشریح میں عرض ہے کہ غذا کے اچھے یا برے اثرات صرف بدن ہی پر مترتب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کے اچھے اور برے اثرات روح بشر پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس بات کو ساری دنیا کے دانشور تسلیم کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا کی لیبارٹری اور تجزیہ کرنے والی مشین ایک حد تک غذا کے طبیعی عناصر کا پتہ لگا سکتی ہے، لیکن ان غذاؤں کے معنوی آثار کا اندازہ نہیں لگا سکتی، یا بنیادی طور پر وہ ہمیشہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی، یا کم از کم یہ چیز ان آثار کا آج تک اندازہ لگانے میں ناکام رہی ہے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کسی کھانے پینے کی چیز کو حلال نہیں کیا مگر یہ کہ اس میں موجود فائدے کے سبب جو اس چیز میں موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا مگر اس ضرر کے وجہ سے جو اس چیز میں موجود ہوتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو کھانا کھاتے وقت تو چراغ جلا لیتے ہیں تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ کیا کھا رہے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ اپنی روح کی غذا کو اہمیت نہیں دیتے کہ اپنی عقل و خرد کے چراغ کو روشن کرتے، اور اس طرح وہ عقیدے اور اعمال میں نادانی اور خطا سے محفوظ رہتے۔ روایت کا حوالہ کتاب سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے کھانے کی چیزوں کے بارے میں تو دقت کرتا ہے مگر اپنی روح کی غذا کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا۔ وہ اپنے شکم کو تو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے جو اس کے لیے مضر ہیں، مگر اپنے سینے کو ان چیزوں سے محفوظ نہیں رکھتا جو اسے پست کر دیتی ہیں۔ روایت کا حوالہ کتاب سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب فإن القلوب تموت كالزروع اذا كثر عليه الماء۔ روایت کا حوالہ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 150۔ یعنی زیادہ کھانے اور پینے سے اپنے قلوب کو مردہ نہ بناؤ، کیونکہ دل اسی طرح مردہ ہو جاتا ہے جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی مرجھا جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ جو انسان ایک لقمہ حرام کھاتا ہے 40 شب تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور 40 دن تک اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے، اور جو گوشت اس کے لقمہ حرام سے اس کے جسم میں بنتا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلنے کے لائق ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 24۔ ایک اور مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ جس وقت کسی شخص کے شکم میں لقمہ حرام جاتا ہے
تو اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور جب تک اس کے شکم میں لقمہ حرام رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا، اور جو حرام کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے وہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوگا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے، ورنہ وہ جہنم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس روایت کا حوالہ کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 150۔ اس طرح کی روایت کے مد مقابل حلال کھانے کی عظمت کے بارے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں۔ من جملہ اس میں سے آپ کا یہ ارشاد کہ آپ نے فرمایا، جو شخص 40 دن تک حلال کھانا کھانے پر مداومت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے اور علم و حکمت کے چشمے کو اس کے دل سے زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب محجت البیضاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 204۔ ایک اور مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص کھانا کھانے میں پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھتا اور اچھی طرح چبا کر کھاتا ہے اور اس دقت کے ساتھ کھانے سے اس وقت کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے جب کچھ بھوک باقی رہ گئی ہو اور رفع حاجت کے وقت اسے روکتا نہیں ہے تو وہ سوائے مرض موت کے کسی بھی مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ روایت کا حوالہ کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 146۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔